ابھی میں کچھ حالات زندگی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور ان کے حالات سب نے لکھے ہیں، ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر، ابو نعیم الاصبہانی نے معرفت الصحابہ کے اندر۔ معرفت الصحابہ ابو نعیم جلد 3 صفحہ 2071 میں یہ حالات زندگی ان کے بیان کیے گئے ہیں۔ عمار بن یاسر حلیف بنی مخزوم وقیل هو مولاهم، عمار بن یاسر بن مالک بن حسین بن ثعلبہ، ان کا نسب نامہ بیان کیا گیا ہے، کہتے ہیں من السابقین الاولین، السابقون الاولون میں سے ہیں، والمعذبین فی اللہ، جنہوں نے اللہ کی خاطر تکالیف اٹھائی ہیں، ان کو عذاب دیا گیا، ان کو عذاب سے مراد تکلیفیں دی گئیں کفار کی طرف سے، بنو امیہ کی طرف سے۔ ذو الہجرتین، 2 ہجرتیں کرنے والے، حبشہ بھی اور مدینہ بھی، اللہ اکبر، مختلف فی ہجرتی الحبشہ، بدری ابن مؤمنین اسلم ابوہ یاسر و امہ سمیہ، یہ بدری ہیں، 2 مومنوں کے بیٹے ہیں جن کے والد یاسر اور والدہ سمیہ دونوں نے اسلام قبول کیا۔ وکانت اول شہیدۃ فی الاسلام، اور اسلام میں پہلی شہیدہ ان کی والدہ ہے، اسم امہ سمیہ بنت سلم بن اللخم یکنا ابو الیقظان، ان کی جو کنیت تھی ابو الیقظان تھی۔ اچھا، پھر ان کا حلیہ بیان کیا گیا، ان کے اوصاف، ان کے فضائل بیان کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطیب المطیب، ورحب به وقال ملیء ایمانا الی مشاشہ، عمار اپنے سر سے لے کر پیروں کے ناخن تک ایمان سے بھرا ہوا ہے عمار بن یاسر۔ کیا زندگی ہے عمار کی، اسلام کی خاطر ہم نے تو کوئی تکالیف نہیں اٹھائی نا، جو تکلیفیں، جو مشقتیں، جو صعوبات اسلام کی خاطر عمار بن یاسر نے اور اس فیملی نے، اس خانوادے نے اٹھائی ہیں، صحابہ میں کسی نے نہیں اٹھائی۔ صحابہ کی یہ خانوادہ مثالی خانوادہ ہے عمار بن یاسر۔ اس لیے عمار اسلام کے اندر کوئی چور دروازے سے گھس کر کسی طرح کی تحریفات کر کے یا اس اسلام کو بادشاہت بنا لیتا اور اسلام کو اس کا حلیہ بگاڑ دیتا، عمار اس کو برداشت کیسے کرتے، کیسے کر لیتے عمار نے اپنی زندگی قربان کی، خاندان قربان کیا۔ اور ان کی زندگی کے بارے میں آپ پڑھیں، جو سیرت نگاروں نے لکھا ہوا ہے اس خاندان کے بارے میں، تو آپ کو عمار بن یاسر کی قدر معلوم ہوگی۔ حدیث نمبر 5202 میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں، یہ روایت ہے، حدثنا عبداللہ حدثنا یونس حدثنا ابو داود حدثنا شعبہ قال اخبرنی عمرو بن مرہ سمع عبداللہ ابن مسلمہ، عبداللہ ابن مسلمہ ان سے یہ روایت سنی، کہتے ہیں یقول رأیت عمار بن یاسر یوم صفین شیخا آدم فی یدہ الحربہ وانہا لترعد، وہ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ میں نے عمار بن یاسر کو صفین کے دن دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور وہ گرج رہے تھے۔ فنظر الی عمرو بن العاص، تو عمار بن یاسر نے عمر بن عاص کی طرف دیکھا، عمر بن عاص معاویہ کی جانب تھے، بیدہ الرایہ، اور ان کے ہاتھ میں رایا تھا، علم تھا، صفین کے دن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ فقال ان هذه الرايه قد قاتلتها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرات، کہ میں نے اس علم کو لے کر جو آج میں صفین کے دن میں اٹھائے ہوئے ہوں، بلند کیے ہوئے ہوں، میں نے اسی علم کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ مل کر 3 بڑی بڑی جنگیں میں نے لڑی ہیں۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں واللہ لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات حجر لعرفت ان مصلحین علی الحق وانہم علی الضلالہ، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ ہمیں مار مار کر ہجر مقام کے جو ٹیلے ہیں اور جو پتھریلی زمین ہے وہاں تک یہ ہمیں پہنچا دے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بحرین کے اندر ہے، کہتے ہیں کہ اتنے دور انہوں نے مثال دی، جیسے ہم یہ اپنے محاورے کے اندر استعمال کریں کہ یار میں اگر لاہور بھی پہنچ جاؤں نا تب بھی میں یہ بات کرتا رہوں گا، یہ کام کرتا رہوں گا۔ تو یہ اس طرح کی ایک مثال انہوں نے بیان کی کہ اگر یہ لوگ مارتے مارتے ہمیں وہاں بھی پہنچا دیں نا، گھسیٹ کر ہجر مقام تک، تب بھی میں یہ بات جان چکا ہوں کہ ہمارے جو مسلح ہیں علی علیہ السلام وہ حق پر ہے اور یہ باطل کے اوپر۔ عمر بن عاص کی طرف اشارہ کر کے کہا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ ہے معرفت الصحابہ کے اندر، کہاں پہ؟ معرفت الصحابہ میں۔ حجر اسقلانی نے الاصابہ جلد 4 صفحہ 473 میں عمار بن یاسر کے حالات لکھے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے یہ بات لکھی کہ حدیث متواتر ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا صفین کے اندر۔ کہتے ہیں وتواترت الاحاديث عن النبي ان عمارا تقتله الفئه الباغيه واجمعوا على انه قتل مع علي بصفين سنه 87 في ربيع وله 93 سنه، ان کی عمر اس وقت 93 سال تھی۔ واتفقوا على انه نزل فيه، ان کے بارے میں آیت اتری الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان۔ تو یہ بات متواتر ہے کہ عمار بن یاسر کی جو شہادت ہے نا وہ کسی نامعلوم بندے نے نہیں کی ہے، وہ صفین کے اندر ہوئی ہے۔ وہ کہاں پر ہوئی ہے؟ صفین کی۔